کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ کیا اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اپنے پیارے نظر آتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی حقیقت بھی ظاہر ہونے لگتی ہے جو عام زندگی میں ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے؟ موت وہ راز ہے جس کا سامنا ہر انسان نے کرنا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کے چند لمحے آج بھی لوگوں کے لیے ایک معمہ ہیں۔ آخر ان آخری لمحات میں انسان کے احساسات، اس کی کیفیت اور سامنے آنے والے مناظر کیسے ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں وہ حیران کن باتیں جو انسان کی زندگی کے آخری لمحوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن ضرور جانا ہے، لیکن پیارے ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان پر کیا گزرتی ہے؟ اس کے دل و دماغ میں کون سے خیالات آتے ہیں؟ کیا اسے اپنی پوری زندگی یاد آنے لگتی ہے؟ کیا اسے اپنے والدین، اولاد، دوست، احباب یا اپنے اعمال یاد آتے ہیں؟ کیا اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی خاص مناظر آتے ہیں؟ کیا وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے؟ اور وہ کون سی حقیقتیں ہیں جو زندگی بھر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں مگر موت کے قریب آتے ہی واضح ہونے لگتی ہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کیا دیکھتا ہے اور اس پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، انسان اس کائنات کی سب سے منفرد مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں، فرشتے پیدا کیے، جنات پیدا کیے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر اور لاتعداد مخلوقات وجود میں آئی، لیکن انسان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ انسان کو عقل دی، شعور دیا، ارادہ دیا، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت دی، اسے زمین پر اپنا نائب بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت انسان کی عظمت اور اس کے مقام کو واضح کرتی ہے۔ انسان محض گوشت، ہڈیوں اور خون کا مجموعہ نہیں بلکہ عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں روح پھونکی، اسے عزت بخشی اور اپنے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی حد تک انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی، لیکن انسانوں کو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق اور اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اپنی پوری زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزار دینا۔ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر انسان کو مختلف حالات، نعمتوں، آزمائشوں، خوشیوں اور غموں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کون اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس سے غفلت برتتا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف سفر کرتا ہے۔ وقت کا پہیہ مسلسل چلتا ہے، جو کل بچہ تھا آج وہ جوان ہے، اور جو جوان ہے وہ کل بوڑھا ہو جائے گا۔ زندگی کے اس سفر میں انسان بہت سے خواب دیکھتا ہے، بہت سی خواہشات پال لیتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، گھر بناتا ہے، رشتے قائم کرتا ہے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ حقیقت ہے موت۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جسے دنیا کا ہر انسان جانتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ذی جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، نہ کوئی بادشاہ اس سے بچ سکا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امیر اور نہ کوئی غریب۔ ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے
ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ موت دراصل فناء کا نام نہیں، اسلام کے مطابق موت انسان کے وجود کے مکمل خاتمے کا نام نہیں، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے تو ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اسی طرح موت کے بعد انسان ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے جو آخرت کے سفر کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی اصل زندگی آخرت میں ہے، دنیا چند دنوں کا قیام ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، جنت اور جہنم کا سن کر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کا ذکر سن کر روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں موت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہتا ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ موت سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے موت کا ذائقہ چکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جذبات سے مغلوب ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے محبت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت اور تلاوتیں فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر حقیقت واضح ہو گئی کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان آگے کیا دیکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بہت سی غیر مصدقہ باتیں مشہور ہیں، لیکن ایک مسلمان کو ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنی چاہیے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک مومن کے پاس روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور جنت کے کفن لے کر آتے ہیں اور اسے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس وقت مومن کی روح اپنے رب سے ملاقات کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ مومن کی روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ مشغیزے کے منہ سے بہہ کر نکل جاتا ہے۔ فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، یعنی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو اپنی آخرت کا پیغام دکھایا جاتا ہے، اسے جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نیک لوگوں کے چہروں پر موت کے وقت سکون اور مسکراہٹ کے اثار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے برعکس جب ایک نافرمان اور سرکش انسان کی موت کا وقت آتا ہے
تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اسے اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کی خبر دی جاتی ہے۔ اس کی روح جسم سے نکلنے میں سختی محسوس کرتی ہے۔ تاہم ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مخصوص شخص کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا مرنے والا اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو دیکھتا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کوئی بھی واضح اور قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہر شخص لازماً اپنے فوت شدہ عزیزوں کو دیکھتا ہے، اس لیے اس قسم کی باتوں کو یقین کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے آتے ہیں، انسان کو اس کے انجام کی خوشخبری یا تنبیہ سناتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے اہل خانہ نے کہا، ہائے افسوس! حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے۔ کل میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ یہ الفاظ اس یقین کی عکاسی کرتے ہیں جو ایک سچے مومن کے دل میں آخرت کے بارے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے نیک لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ موت کے وقت ان کے چہرے پرسکون اور اطمینان کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن اصل معیار خواب، حکایات اور لوگوں کی باتیں نہیں بلکہ قرآن و حدیث صحیح ہے۔ موت کا وقت دراصل انسان کے لیے سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا کی دولت، شہرت، عہدے، طاقت کسی قسم کی کام نہیں آتے۔ صرف نیک اعمال، ایمان، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی انسان کے کام آتی ہے۔ جس زبان نے اللہ کا ذکر کیا، جس دل نے اپنے رب سے محبت کی، جس ہاتھ سے نیکی کی، جس انسان نے لوگوں کے حقوق ادا کیے، وہی کامیاب ہوا۔ اور آج ہم میں سے ہر شخص اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے فکر مند رہتے ہیں، لیکن سب سے اہم سفر یعنی آخرت کے سفر کی تیاری اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ موت کا وقت نہ عمر دیکھتا ہے، نہ صحت دیکھتا ہے، نہ دولت دیکھتا ہے اور نہ ہی کوئی مقام دیکھتا ہے۔ کتنے ہی لوگ رات کو سوئے اور صبح کو نہ جاگ سکے، اور کتنے ہی لوگ صبح گھر سے نکلے اور واپس نہ لوٹ سکے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو موت سے خوفزدہ ہو کر مایوس نہ ہو بلکہ اسے یاد رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے، نماز کی پابندی کرے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرے، والدین کا احترام کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، حلال رزق کمائے، سچ بولے، توبہ کرتا رہے، اللہ سے اپنے خاتمے کا اچھا ہونے کی دعا مانگتا رہے۔ آخر میں یاد رکھے، مرنے سے پہلے انسان کیا دیکھتا ہے اس کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن و حدیث میں صرف ضرور اتنا معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، مومن کو رحمت اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور کافر یا نافرمان کو اس کے انجام سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب پردے اٹھنے لگتے ہیں اور انسان کو اس کی حقیقت کا احساس ہونے لگتا ہے جس پر وہ پوری زندگی ایمان لانے یا انکار کرنے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر صادم قدم رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان اور سلامتی پر رکھے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تیرا اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ